باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، مستحق ہیں سبھی لوگ اور تمام لوگوں کو داد دینے کے تمام ہی افراد مستحق ہیں۔ رات کے اس پہر میں وہ تو جلسے کے جو آغاز ہوا ہے وہ اختتام کے وقت ہوا، لیکن آپ نے نیند کو قربان میرے تمہارے لیے نہیں مدینے کے تاجدار کے لیے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے، اور آپ نے اپنی نیند کو قربان کیا، رب العالمین اس کا بہتر صلہ و بہتر جزا آپ تمام کو عطا فرمائے۔ اور محترم حضرات، بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑا اچھا ماحول ہے، ہیبت پور والے لوگ بہت اچھا سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھائے۔ عریضہ یہ ہے کہ آپ حضرات یہاں دو جلسے نہیں ہو سکتے، دو جنوں کا تو قرآن پڑھنا بھی بلند آواز سے منع ہے ایک ساتھ، تو یہ تو اللہ کے رسول کا ذکر ہے، یہاں بھی دو جلسے ہو نہیں سکتے ہیں۔ کچھ دیر مجھے برداشت کریں، جب آپ کہیں گے جبھی میں اٹھ کر کے چلا جاؤں گا۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا مقصد ہے، کیا بتانے کا مفہوم ہے، اس پر آپ نظر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ میری ہر ایک بات کو آپ کے دل پر نقش فرمائے۔ اور محترم حضرات، جو افراد پریشان بیٹھے ہیں ادھر ادھر، یہ بڑا اچھا انتظام کیا ہے بھائی علی جناب سلیم بھائی نے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بڑی اچھی جگہ ہے، آپ حضرات کے لیے یہاں انتخاب کر لیجئے، اگر پریشانی ہو تو، نہ ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے نہ محبت، اگر نہ کوئی پریشانی، اس دور کے متعلق اور نبی کا فرمان اللہ کا کلام سے کچھ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو جلسے یہ محفلیں ہوتی ہیں، لوگ سوچتے ہیں انہیں کوئی دیکھتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں انہیں دیکھا جاتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، ان لوگوں کے نام لے کر کے جاتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ آپ حضرات کا یہ آپ کو معلوم ہوا کہ ان جلسوں میں پتہ چلتا ہے کون ٹانگیں پھیلا رہا ہے، کون باتیں کر رہا ہے، کون ملوث ہے، کون کس نیت سے آتا ہے، اس لیے کہ نیت ہماری ہے۔ کوئی جانے یا نہ جانے، مدینے کا تاجدار بولو جان لیتا ہے، مدینے کا سلطان ضرور جانتا ہے۔ اور محترم حضرات، ہم کچھ نہیں ہیں حقیقی معنی میں، ہم اور تم جو بیٹھے ہیں، ہم اپنے اعمال جو ہم سے گزشتہ زمانے میں گناہ ہوئے ہیں اسے لے کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، آئندہ ہونے والی خطاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اول بات یہ ہے کہ محترم سامعین، یہ سنت رسول کے تحت یہ محفل سجائی، دعوت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، دعوت کو قبول کرنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ آپ نے سنت رسول پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں بھی حاضر ہوا کافی دور سے، اگر میں بغیر بولے بھی جاؤں تو یہ بھی بات درست نہیں ہے، کافی دور سے آیا۔ علی جناب سلیمان بھائی کے جو تاج پور والے ہیں، ان کی حاضری پر یہاں حاضر ہوا۔ ہمارے محبوب بھائی ملکٹے کے ہیں، یہاں آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے اور ہم تمام کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، عاشق نے کہا تھا میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں۔ کیا کہا تھا؟ میں تخت و تاج، دل پہ لینا بات، میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ یعنی جب نبی کی بات آ جائے تو تخت معنی نہیں رکھتا، تاج معنی نہیں رکھتا، کچھ معنی نہیں رکھتا۔ حقیقت میں سب سے پہلے مصطفیٰ کی محبت اہم ہونی چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہا میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں اور دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں دوستوں
دنیا کے بے وقوف مطلب یہ ہے لوگ زیادہ تر گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے، لوگ گناہوں کا پیغام دیتے ہیں، اپنے غیر تمام افراد مل کر لوگ گناہوں کی فکر دیتے ہیں، لیکن بتائیے گناہ کی طرف انسان زیادہ جا رہا نہیں جا رہا؟ نیکی کی طرف کماتا، آپ کہیں گے کہ چلو نماز کے لیے کم جائے گا، کہ چلو نچنیاں ناچ رہی ہیں، وہاں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہی ہے، دیکھیے، مگر محترم حضرات، مصطفیٰ کا عاشق جو ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں میں نہیں پڑا کرتا ہے، اس کی فکر مدینہ، اس کا دل مدینہ، اس کی ذہن مدینہ رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے زمانے سے کہ میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے، چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پیچھے، اور ایک میں ہی تو نہیں سید ابرار کے پیچھے، یہ سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے۔ رسالت علماء اہل سنت علامہ ذیشان رضا نعیمی زندہ باد زندہ باد۔ تو محترم حضرات، گناہوں کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم پہلا گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر دھپا لگ جاتا ہے، کائی کا کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ دوبارہ گناہ کرتے ہو، مشکات شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو وہ نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر کیا رزلٹ ملتا ہے؟ رزلٹ یہ ملتا ہے کہ پھر واپس کیا ملتا ہے کہ وہ اچھائیوں کا اسے حکم دیا جائے، وہ اچھی باتیں سوچتا ہے، کہتا ہے، زبان سے اظہار کرتا ہے، لیکن تسلیم نہیں کرتا ہے، اور گناہوں کی باتوں میں اس کا دل لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل تو شیطان بن چکا ہے، شیطان کا پیروکار بن چکا ہے، اسی وجہ سے اب اس کا دل جو ہے وہ مردار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا حضور اسے پاک کیسے کریں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرو، دعائیں کیا کرو، موت تو آئے گی سب کو، میں موت کی دعا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں موت کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تمنا کرنے کے لیے نہیں۔ دعائیں کیا کرو کہ پروردگار موت تو آئے گی، لیکن جو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جو معین وقت ہے، مقررہ وقت ہے، اے اللہ جب آخری وقت ہو تو ہماری حاضری مدینے کی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مدینے کی حاضری ہو گئی، قسم خدا کی، اور دعائیں کیا کرو کہ حسنین کریمین کی امی فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کی دخت نظر، پروردگار ان کے قدموں میں قیامت تک سونا نصیب فرما۔ دعائیں کیا کرو۔ محترم حضرات، بڑا اچھا ماحول ہے، سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول ہے۔ آپ سمجھے بات، مدینے موت کی تمنا نہیں کرنا ہے۔ اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہے، شوہر کچھ کہتا ہے، اے اللہ موت نہیں آتی، ذرا سی بات تو ہوتا نہیں میرے بھائی۔ اچھا آپ پریشان تو نہیں ہیں، سننا چاہتے تو چاہیے۔ ہاں محترم حضرات، اکثر خواتین میں پائی جاتی ہے بات، ذرا سی پریشانی آ جائے تو کہہ دیتی ہے اے اللہ موت بھی تو نہ آ رہی۔ موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے، موت کا کہنا بڑا آسان ہے میرے بھائی۔ قیامت کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن قسم خدا کی قیامت کہتے کب آئے گی؟ میں کہتا ہوں جب تمہیں ہمیں موت آ گئی، ہماری قیامت اسی دن سے شروع ہو گئی۔ اور نماز سب پڑھا کریں، ائمہ اکرام کے پیچھے نماز پڑھا کریں، مسجدوں میں حاضری دیا کریں۔ نماز کا تو حقیقت میں پتہ تب چلے گا جب ہماری سانسیں اٹک جائیں گی، جب ہمارا دم نکل جائے گا۔ محترم حضرات، تو کہا گیا کہ ہر فرد یہ جو کہہ دیتی ہے نا ذرا سی بات پہ موت نہیں آتی، کوئی آسان لفظ نہیں ہے۔ بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے بہادر دم توڑ دیتے ہیں موت کے نام سے۔ موت بڑا لفظ ہے، اسے ایسی آرزو، ایسی دعائیں نہ کیا کریں، موت کو یاد کیا کریں، آرزو نہ کیا کریں۔ ایک ضعیفہ بیچاری نکلی، گٹری سر پہ ہے، کہتی ہے اللہ مجھے موت بھی تو نہیں آتی، میرے شوہر روز گٹھر لگ دیتا میرے سر پہ لکڑی کا۔ اب لکڑی رکھ کر کے بیٹھ گئی، کہا کوئی اٹھوانے والا ہے؟ تو اسرائیل کو یاد کر رہی تھی ملک الموت کو کہ آ میری روح نکال لے۔ حقیقت میں وہ آگئے، گٹھری اٹھوانے لگے، کہا بیٹے کون ہے؟ کہا مجھے ملک الموت کہتے ہیں، بس بے ہوش ہو گئی، روح نہیں نکالی، بے ہوش ہو گئی۔ پتہ چلا موت کوئی آسان لفظ تو نہیں ہے، موت بڑا لفظ ہے، اور موت کا پتہ کچھ نہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب تم میں بے حیائی پیدا ہو جائے گی،
جب گناہوں کی دلدل میں تم پھنسنے لگو گے تب تم پر ایک وقت ظاہر ہوگا کہ لوگوں کو پہلے لگے گا کہ بڑھاپے میں موت آئے گی، پھر تمہاری موت جوانی میں زیادہ ہوگی، اور وہ زمانہ ہے میرے بھائی۔ کہا گیا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ قبرستانوں میں بھی دنیا کی باتیں لے آئیں گے۔ کہا گیا میرے نبی نے اس زمانے میں ایسا زمانہ آ جائے گا لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے تو رب کو منانے کے لیے نہیں، بندوں کو دکھانے کے لیے۔ وہ دور لوٹ آیا میرے نبی، وہ دور پلٹ آیا ہے۔ عبادت اللہ کے لیے کرے، یاد رکھیں اخلاص کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، اسی پر اجر ملتا ہے۔ اخلاص کہتے ہیں ہر عمل میں اللہ کا خوف آ جانا، اللہ کے خوف سے تقویت ملتی ہے، اور جب اخلاص پیدا ہو جاتا ہے ہر عمل میں تو اللہ ایسے عملوں کے بدل میں انسان کو مقرب بنا دیتا ہے۔ بات کہاں چل رہی تھی کہ میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں، اور دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں دوستوں، بے وقوف کیسے ہوتے جانتے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ایک صحابی کو گورنر بنا دیا، اور سرکار کا طریقہ رہا ہے کہ سرکار یہ شملہ پیچھے رکھتے تھے اپنا، لیکن جسے گورنر بنا دیتے اس کا شملہ نکال کر سرکار آگے رکھ دیتے۔ کہاں رکھتے؟ دل پر رکھ دیتے۔ یہ شملہ نکالتے ایسے سرکار، اور یہ شملہ نکال کر میرے نبی دل پر رکھ دیتے اور امامہ باندھ دیتے اور کہہ دیتے جب فلاں جگہ کا تو گورنر بن گیا۔ نبی ہے محترم حضرات، قسم خدا کی ہمارے نبی کے لیے تم اور ہم تو رات قربان کر رہے ہیں۔ اچھا کس کے لیے کر رہے ہیں نیند قربان؟ اور ماشاءاللہ تمام لوگ جاگ رہے ہیں، کوئی سو نہیں رہا ہے۔ اور خواتین کی بات تو سلام ہے سب خواتین کو، عورتوں کو سلام ہے کہ محترم حضرات دیکھو سن رہی ہے اور خاموش ہو کر سن رہی ہے، اور تم سے زائد نظر آ رہی ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور انہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا خالق کائنات ان کے اندر ان کا کردار عطا فرمائے۔ گورنر بنا دیا، گورنر۔ جب گئے جانے کے بعد بیٹھ گئے تو دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے۔ آج ہم نے دسترخوان کو بھلا دیا نا، کھڑے ہو کر کھانا کھانے لگے، کھانا بکھیرتے زیادہ ہی۔ یہ قوم کہتی ہے ہم پریشان نہیں ہیں، ہمیں اس نے پریشان کیا۔ میں کہتا ہوں ہمیں ہمارے عملوں نے پریشان کیا، ہمارے عمل نے پریشان کیا ہے۔ قسم خدا کی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رب کہتا ہے اعلیٰ تو تم ہی رہو گے بشرط یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اعلیٰ تم ہی رہو گے۔ مگر محترم حضرات تو انہوں نے گورنر بنا دیا، گورنر گئے اور دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے۔ تو کچھ نے کہا، دوسرے صحابی نے حضور آپ کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پر، تو دسترخوان کا اٹھا کر کے مت کھاؤ۔ کہا کیوں نہیں کھاؤں بھائی، کیوں نہیں کھاؤں؟ کیا ناجائز ہے؟ کہا ناجائز تو نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں کھاؤں؟ آج بھی جو سائیکولوجی کا بچہ ہے یا پروفیسر بن چکا ہے، اچھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کے ذہن میں بھی آج یہ بات دی جاتی ہے کہ اللہ اکبر، کھانا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اٹھا کر نہیں کھانا چاہیے، لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ مگر وہ مصطفیٰ کا عاشق گورنر تو بن گیا، دیوالا نیچے کو اٹھا کر کے کھاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے تو اٹھا کر کے کھاتا ہے۔ کہا حضور آپ کے سامنے کتنے فصیح بیٹھے، کتنے بلیغ بیٹھے، کیسے کیسے فرد بیٹھے، آپ اگر نوالا نیچے کا اٹھائیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ کہا مجھے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے لوگوں سے مطلب نہیں ہے، مجھے لوگوں سے مطلب نہیں ہے۔ میرے نبی نے زمین سے اٹھایا، آسمان کا تارا بنا دیا ہے، تو کہتا ہے محترم حضرات مجھے دنیا سے عمل لینا ہے، دنیا کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ اکبر، عاشق نے کہا تھا مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شربت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے غنی کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امیری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال و اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ عاشق کہتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس مصطفیٰ کی محبت کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کے قدموں پہ مر جاؤں یہ آرزو ہے، مصطفیٰ کے لیے جینا ہے، مصطفیٰ کے لیے مر جانا ہے، مصطفیٰ کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا اسے عمل میں لانا ہے، اپنی زندگی کو میدان عمل میں لا کر کے گزارنا ہے۔ یہ عاشق ہے، پیارے عاشق، اس نے کچھ نہ دیکھا تھا، اس نے دیکھا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی ہے، مصطفیٰ کیسے کھاتے ہیں، مصطفیٰ کیسے چلتے ہیں، مصطفیٰ کیسے بولتے ہیں، مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے، مصطفیٰ کی بات کا انداز کیا ہے،
مصطفیٰ کی نورانیت کیا ہے، مصطفیٰ کی سماعت کیسی ہے، مصطفیٰ کا چلنا کیسا ہے، مصطفیٰ کا بولنا کیسا ہے، مصطفیٰ کے نظریات کیسے ہیں، مصطفیٰ کے اخلاق کیسے ہیں، مصطفیٰ کے کردار کیسے ہیں۔ محترم حضرات، عاشق کی آرزو یہی ہوتی ہے، یہی سلیم بھائی نے دعوت سخن دے کر کے بتایا ہے کہ مجھے اور کسی چیز سے مطلب نہیں، میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ کی سنت سے محبت کرتا ہوں، کسی اور چیز سے مجھے محبت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ہی دل تھا اور وہ مدینے کے سلطان کو دے دیا ہے، اب میرے پاس کوئی اور دل نہیں ہے، میرا جینا مصطفیٰ کے لیے ہے، میرا مرنا مصطفیٰ کے لیے ہے۔ عاشق نے کہا تھا نہ زندگی کی طرف دیکھ نہ موت کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ یہ عاشق کی آرزو ہوتی ہے، یہ خواہش عاشق کی ہوتی ہے، عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کی کوئی سنت نہ چھوٹ جائے۔ آج انسان فرضوں کو چھوڑ رہے ہیں، آج انسان نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، آج انسان کو نماز فجر کا پتہ نہیں، آج ظہر کا پتہ نہیں ہے، آج نماز عصر کا پتہ نہیں ہے، آج نماز مغرب کا پتہ نہیں ہے۔ یہ عاشق کہنے والا، یہ پیچھے رہنے والا، یہ انسان باتیں بنانے والا، ذرا اس سے پوچھئے تو صحیح، اور بھائی بتا تو صحیح، تو آسانی سے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، بتا آسانی کے ساتھ سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو فرضوں کو بھلا دیتا ہے اسے سنتیں یاد نہیں رہتی ہے۔ جو انسان کے سامنے نماز فجر ہو اور وہ چھوٹ رہی ہو، اسے کیا پتا سنت رسول کیا ہے، اسے کیا پتا مصطفیٰ کی ادا کیا ہے، اسے کیا پتا مصطفیٰ کی نورانیت کیا ہے، اسے کیا پتا مصطفیٰ کی زبان کیسی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کے لیے جینا ہے تو اپنی زندگی کو ترک کر دے، مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لے۔ جیسے سلیم بھائی نے یہ فکر سخن دے دیا، یہ دعوت نظریات دے دی، یہ تمام افراد کو فکر دے دی۔ مصطفیٰ کے عاشق اپنی زندگی میں سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، مصطفیٰ کی باتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تبھی تو عاشق نے کہا تھا وہ تمام چیزوں کو دنیا کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایسے بھی عاشق ہوتے ہیں جو دنیا کو نبی کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ دولت کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ ثروت کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ شہرت کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ اخلاق معیار کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ میدان عمل کی زندگی جو برائیوں سے گھری ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تبھی تو عاشق نے کہا تھا میں تخت تاج درہم و دینار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں، اور دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں دوستوں ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ مفتی ذیشان رضا نعیمی مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ تاج پور والے اپنا حق نبھا رہے ہیں، سبحان اللہ، دور سے بھی آئے اور یہ حق بھی یہی نبھا رہے ہیں، پیسے دینے کا بھی، سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ حق تو ان کا نہیں ہے، وہ تو بیچارے دور سے آئے، اللہ قبول فرمائے۔ محترم حضرات، بہرحال اچھا بات اتنی سمجھ میں آ گئی، کیا نکلا حاصل کلام کہ مصطفیٰ کے بارگاہ میں، مصطفیٰ کے فرمان کے سامنے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے، مصطفیٰ کا طریقہ سب سے اہم ہے۔ کہا نیچے کے چاول کیوں کھا رہے ہیں، اٹھا دو، چھوڑ دو۔ کہا نہیں، تو ایک بات تو بتا مجھے، میں ان لوگوں کے چکر میں یہ چھوڑ دوں؟ ارے یہ میرے نبی کی سنت ہے، بتا ان دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں آخرت کو ترک کر دوں؟ یہ صحابی تھے۔ لہذا تمام انسان میدان عمل میں انصار ہے۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا، اور لوگوں تم اپنی زندگی کو بہتر بنا لو، اللہ اکبر، اور کہا تھا لوگوں سونے سے پہلے نا تم استغفار کر کے سویا کرو، صدقہ کر کے سویا کرو۔ یہ عاشق محترم حضرات انتہائی غریب ہے، فقیر قسم کا صحابی رسول ہے، لیکن میرے نبی نے بیان فرما دیا، مصطفیٰ کے بیان پر جانتے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میں آج صدقہ کر کے سوں گا، لیکن محترم حضرات میرا نبی کیا نبی ہے، قسم خدا کی مصطفیٰ نے اس امت مصطفیٰ کے لیے غم برداشت کیے ہیں۔ محترم حضرات طائف کے بازاروں میں سرکار کے پتھر مارے گئے ہیں، کس کے لیے برداشت کیے ہیں؟ ہمارے تمہارے لیے برداشت کیے۔ حسنین کریمین کیوں گئے ہیں کربلا؟ اس نماز کو عیا کرنے کے لیے گئے ہیں، کوئی روک تھام نہ ہو جائے، اس نماز کو تمام مسلمان آسانی کے ساتھ پڑھے۔ لیکن بتا مسلمان کہاں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ مسلمان کتنے ہیں جو نمازی ہیں؟ لہذا آپ بتائیے حسین کیوں گئے تھے؟ ایک عاشق نے کہا تھا وہ انسان سجدوں سے محروم نہ ہو، حضرت علامہ اقبال بھی کہتے ہیں سجدوں سے انسان محروم نہ ہو، اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اقبالی اگر نہ محرومی تیرے اندر آئے نا تو سجدہ حسین کو یاد کر لینا، تو کربلا کے سجدے کو یاد کر لینا۔ امام حسین نے سارے کر تمام افریقوں تمام فریقوں کو لے گئے، تمام افراد کو چھوٹے
چھوٹے بچے کو لے گئے کربلا کے میدان میں. کبھی سوچا ہے کیوں اس نماز کے لیے, اس اسلام کے لیے, اس مذہب اسلام کی بقا کے لیے؟ اب بتائیے مصطفیٰ نے پتھروں کو کیوں سہا ہے؟ تاکہ نماز کے لیے کہ میں تو چھپ کر کے پڑھ رہا ہوں, لیکن اے اللہ میری امت چھپ کر کے نماز نہ پڑھے. لیکن آپ چھپ کر کے پڑھنا نہیں تو پڑھنے تیار نہیں ہے, نماز کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا کیا ہو گیا ہے انسان کو؟ مسجدوں میں دل ہی نہیں لگتا. مگر حضرت ابو بکر کہتے ہیں جسے اپنا ایمان ماپنا ہو, جسے ایمان تولنا ہو, وہ مسجد میں جا کر کے دیکھ لے. جو مسجد میں ٹھہرتا ہے, مسجد میں وقف ہوتا ہے, مسجد میں رک جاتا ہے, تو اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو. وہ انسان کے پاس دولت ایمان ہے, اس انسان کے پاس حرارت ایمان ہے. اگر کوئی انسان مسجد میں جلدی آتا ہے, دیر سے جاتا ہے, پتا چلا ایمان ہے. اگر کوئی انسان ہے جو مسجدوں سے محبت رکھتا ہے, صفائیاں کرتا ہے, لیکن انسان کیا سوچتا ہے پتا, باتیں بنانے دوسرے آ جاتے ہیں, کام کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے والے تیسرے ہوتے ہیں. اب بتا پیارے نمازیوں سے تو مشورہ بھی پیش نہیں ہوتا ہے. بے نمازی اکثر مشورے میں رہتے ہیں, مسجدوں کے اندر دنیا لے کر کے جاتے ہیں. پردھان نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے, تمام نیتا نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں, لیکن بتا کسی نے نیتا گردی مسجدوں کے چپلوں میں چھوڑی ہے؟ کسی نے اپنے الیکشن کو چھوڑا ہے؟ کسی نے اپنی پردھانی کو چھوڑا ہے؟ نہیں پیارے. پھر بتا نماز کیسی ہے, پھر بتا مسجد میں جانا کیسا ہے؟ تو گیا تھا تو اپنی اسلام کی بقا کے لیے تمام چیزوں کو مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دیتا, سرکار کی محبت کے لیے چھوڑ دیتا, سرکار کی انسیت کے لیے چھوڑ دیتا, اور تمام لوگوں سے کہہ دیتا مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے, میں مصطفیٰ کا عاشق ہوں, مصطفیٰ کے لیے جینا ہے اور مصطفیٰ کے لیے مر جانا ہے, مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے, میری بہار مصطفیٰ کے لیے مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے. اب مجھے پتا مصطفیٰ جان رحمت نے کیا نہیں سہا ہے. آقا کریم اختتام کا وقت آیا, مصطفیٰ اس امت کے لیے روئے ہیں, جوانی میں مصطفیٰ امت کے لیے روئے ہیں, ضعیفی میں مصطفیٰ امت کے لیے روئے. محترم حضرات, ان آنکھوں سے آنسو بہتے تھے جن آنکھوں کی قسمیں رب قدیر قرآن میں کھا رہا ہے, اور میرا رب قرآن میں کہتا ہے مصطفیٰ کی آنکھ کی قسم ہے, مصطفیٰ کے گالوں کی قسم ہے, مصطفیٰ کے رخساروں کی قسم ہے, مصطفیٰ کی سماعتوں کی قسم ہے, مصطفیٰ کے پیروں کی قسم ہے. یہاں تک محدود نہیں بلکہ اے نبی تیرے چلنے والے گھوڑے کی قدموں سے اڑتی ہوئی دھول کی قسم ہے, یہ رب کھا رہا ہے. اب پتہ رب کو کتنی محبت ہے, مصطفیٰ کی قسمیں کھائے اور ہم مصطفیٰ کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دے, مصطفیٰ کی انسیت کو چھوڑ دے, مصطفیٰ کی محبت کو چھوڑ دے. اب پتہ کیسے مسلمان ہے, وہ پیارے انسانیت میں آ جاؤ, وہ پیارے زندگی کو بہتر بنا لو. اور یار کیسی زندگی گزار رہا ہے, کیا مصطفیٰ کو بھول گئے جو طائف کے بازاروں میں تمہارے لیے ہاتھوں کو اٹھایا تھا, جس نے اپنے سینے کے بٹنوں کو کھول دیا تھا, جو جنگ بدر کے اندر جا کر کے کہتے ہیں, اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار میرے پاس یہ میری امت ہے, یہی میرا سرمایہ ہے, یہی میری دولت ہے, پروردگار یہ 313 کے علاوہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے. اے مولا اگر یہ 313 بھی نہیں رہے تو تیرا نام لینے والا کہاں سے آئے گا, تجھے ماننے والا کہاں سے آئے گا, تجھے بولنے والا کہاں سے آئے گا, تیرے لیے زندگی جینے والا کہاں سے آئے گا. پروردگار کی قسم یہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اور رب قدیر سے عرض کرتے ہیں مولا یہ مصطفیٰ کا سرمایہ ہے, یہ مصطفیٰ کی دولت ہے, یہ مصطفیٰ کی محبت ہے. اور محترم حضرات عریضہ پیش کرتے ہیں, اے پروردگار اگر یہ نہ ہوئے تو بتا کہاں سے نمازی لاؤں گا, اگر یہ نہ ہوئے تو بتا کہاں سے غازی لاؤں گا, اگر یہ نہ ہوئے تو بتا مسجدوں میں کہاں سے بھروں گا. پروردگار اگر یہ نہ ہوئے تو کہاں سے مجاہدین لاؤں گا. پروردگار یہ نہ ہوئے کہاں سے انصار کی صفیں بھریں گی, اگر یہ نہ ہوئے تو کہاں سے مہاجرین کی صفیں بھریں گی. پروردگار عالم جو ہے میرے پاس مولا یہ سب کچھ تجھے دے دیا, 313 کی دولت ہے, یہی دولت تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. مگر مولا اب میرے پاس دولت نہیں ہے, اب میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے, میرے پاس انسان موجود ہے, ان کے سینوں میں دل موجود ہے, ان دلوں میں میری محبت موجود ہے, وہ محبت بھی تیری ہے, وہ دل بھی تیرا ہے, وہ سینہ بھی تیرا ہے. پروردگار اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے, اے مولا اب میرے پاس کچھ نہیں رہا. پروردگار تمام چیزیں تیری بارگاہ میں پیش کر دیے. کون کہہ رہا ہے, آمنہ کا لال کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, سید المرسلین کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, باوقار کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, جس کے معیار کی قسمیں پروردگار قرآن میں کھا رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, جس کو پروردگار محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے. کبھی وہ لیل کہتا ہے, کبھی وہ شمس کہتا ہے, کبھی مزمل کہتا ہے, کبھی مدثر کہتا ہے, کبھی لام الف لام میم کہتا ہے, کبھی طٰہٰ کہتا ہے, کبھی الف لام میم کہتا ہے, کبھی طٰہٰ یاسین کہتا ہے, کبھی یاسین کہتا ہے, کبھی قاف کہتا ہے. پروردگار کی قسم مصطفیٰ کو یاد کرنے والے لوگ
آج دور ہو رہے ہیں اور مصطفیٰ کی محبت ہے. آپ دیکھیے جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں چلے گئے, مصطفیٰ کی محبت میں پیش کر دیا, اللہ کی رضا کے لیے تمام غلاموں کو پیش کر دیا اور تمام لوگوں کے لیے کہا تھا پروردگار یہ رہیں گے, تیری ربوبیت رہے گی, یہ رہیں گے مولا, تمام چیزیں رہیں گی, اس لیے کہ پروردگار آسمان تیرا ہے, زمین تیری ہے, سورج تیرا ہے, پروردگار چاند تیرا ہے, یہ دنیا تیری ہے, یہ کائنات تیری ہے. آواز قدرت آتی ہے محبوب ہاں چاند میرا ہے تیرا بھی ہے, سورج میرا ہے تیرا بھی ہے, روشنی میری ہے تیری بھی ہے. پروردگار فرماتا ہے آسمان کا شامیانہ میرا ہے تیرا بھی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ محبوب اللہ اکبر, جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تیری رسالت ہے. اور حق تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے, ایمان والا بننا چاہتا ہے, تو ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے, ایک طرف محمد رسول اللہ ہے. اب پتا, اب محترم حضرات کہا حضور نے کہ صدقہ کر کے سو. اب غلام نہیں سویا, کہا کپڑے ہی کپڑے ہیں میرے پاس, کیا صدقہ کروں؟ تو سوچ کے سو گئے اللہ میرا دل جس نے دکھایا اسے معاف کر دیا. میں ارے کچھ تھا ہی نہ پاس, تو یہی کہہ دیا اس نے غلام نے. کہا ہے اللہ جس نے میرا دل دکھایا معاف کر دیا. رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھو, بھائی بھائی کو معاف کرنا سیکھے, یہ اختلاف کی آگ بجھا لیں, ختم کر دیں اور محبت کے دیے کو روشن کر لیں. کہا پر میں نے معاف کر دیا. تو نماز فجر میں سب مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں مسافے کے لیے, مصطفیٰ اس غلام کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کہا غلام تم نے کیا کر دیا؟ کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں تھا, آپ نے کہہ دیا صدقہ کر دو, تو میں نے کہہ دیا میرا دل جس نے دکھایا میں نے اسے معاف کر دیا. تو کہا قسم خدا کی تیرے اس عمل سے آسمان پر فرشتے دھوم مچا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ عاشق ہے محترم حضرات, نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ بادشاہ نہ اس کا وزیر ہوں, ارے در مصطفیٰ ہے میری سلطنت, اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں. اور کہا رتبہ میرے سر کو تیرے در سے ملا, حالانکہ مجھے تو سر بھی تیرے در سے ملا. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, ارے مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھے تو مقدر بھی تیرے دل سے ملا ہے. استغفر اللہ الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیمار مصطفیٰ ہوں, دوا مانگ رہا ہوں, سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں, اور زنجیر میں باندھ کر کے مجھے لے چلیے مدینہ, میں مجرم ہوں مدینے کی سزا مانگ رہا ہوں.